قسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر. جوان تیری زندگی ہو جوان، جوان قسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر. تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر. تخریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر. تو رچ سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر. تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے. تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے. تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے. علی کی بیٹی فرماتی وطن تیرا، شہر تیرا، دربار تیرا، وزیر تیرے، مشیر تیرے، فوجی تیرے، سپاہی تیرے، رعایا تیری، تاریخ تیری، مورخ تیرے، محرر تیرے، قلم تیرا، روشنائی تیری، فیصلہ میرا. شہر تیرا، شاہی تیری، حکومت تیری، تخت تیرا، بخت تیرا، سلطنت تیری، شہر تیرا، وزیر، مشیر، فوجی، سپاہی، محرر، مورخ، مندوبین، سب کچھ تیرا، فیصلہ میرا. علی کی بیٹی فرماتی میں آج یہاں ایک فیصلہ کر کے جا رہی ہوں. 1400 سال بعد تاریخ وہ فیصلہ دہرائے گی. اس شہر میں لوگ آئیں گے، اس فیصلے کو یاد کریں گے. جگہ جگہ، گلی گلی، گھر گھر، مجلس مجلس، محفل محفل، ہر حلالی کے گھر میں میرا یہ فیصلہ سنا جائے گا. پھر جب وہ لوگ حلالی زیارت کرنے کے لیے میرے شہر میں آئیں گے، پھر اس فیصلے کو دیکھا جائے گا. فیصلہ سنا بھی جائے گا، فیصلہ دیکھا بھی جائے گا. فیصلے ہو جاتے ہیں تحریر میں، سننے میں آتے ہیں. فیصلہ سننے میں بھی آئے گا، فیصلہ دیکھنے میں بھی آئے گا. فیصلہ سننے میں بھی آئے گا، فیصلہ دیکھنے میں بھی آئے گا. کہتا فیصلہ کیا ہے؟ علی کی بیٹی فرماتی میں تیرے دربار میں اعلان کر رہی ہوں، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی. تیرا علی کی بیٹی فرماتی ہے تاریخ ملے گی، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی. تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی. زندگی میں پہلی بار، یہ میرا مزاج ہی نہیں ہے، میری مجلسوں کی اسٹائل ہی نہیں ہے، پہلی بار تکلیف دے رہا ہوں. جو بندے زیارات کرائے ہو ہاتھ بلند کرنا. مولا نصیب فرمائے، مولا قبول فرمائے. جو نہیں کر سکے دعا کر رہا ہوں مولا انہیں وہ نگری دکھائے. جتنے بندے زائرین بیٹھے ہو جو اس ملکہ کا دربار دیکھ آئے ہو، انہیں اس دربار کی عزت کا واسطہ دے رہا ہوں. اس سے بڑا واسطہ آتا نہیں مجھے، وہ بولنا. جتنے نہیں دیکھا ہے وہ نشہ لینا کے وقت جائیں گے تو کیا دیکھیں گے. علی کی بیٹی فرماتی میں فاتح کی بیٹی اعلان کر کے جا رہی ہوں، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی. تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی. علی علی ہے، علی علی ہے، سارا بولو علی علی ہے. تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی. دیں گی تیری ذلت کی سبق عوام گواہی. ایک قوم نہیں، پتہ نہیں میرے شہر میں کون کون آئے گا، کہاں کہاں سے آئیں گے. کوئی بندہ پاکستان سے، کوئی ہندوستان سے، کوئی مصر سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے. زائرین آتے رہیں گے، تیری ذلت کی گواہی دیتے رہیں گے. فرماتی تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی. دیں گی تیری ذلت کی غنزب اگلے سال کی اس مجلس تک، میرے آنے تک اس کا نشہ اس فضا میں نہ رہا تو پھر آپ سے دعا کیوں نہیں ہے. تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی. دیں گی تیری ذلت کی سبق عام گواہی. اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی. اب آ ہی گئی ہوں، 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 اب آ ہی گئی ہوں. میں وہ بندہ دیکھتا ہوں، اس کا گردہ دیکھتا ہوں تو بولتا نہیں. اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی. علی کی بیٹی فرماتی کر دوں گی قلم مفتی کاذب کے قلم کو، گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے. پوری زندگی باپ کے سامنے نہیں آئی، وہ شرابی کے سامنے کیسے چلی گئی.
مرحبا. آپ کی عزتوں کو سلام. زیادہ سے زیادہ 3 منٹ خط چارج. کوئی لمبا چوڑا مصائب نہیں. نہ میں بالکل عادی ہوں اس بات کا, معافی چاہتا ہوں. 3 منٹ خط 4 منٹ 2 جملے. یہ علی کی وہ بیٹی ہے جب دنیا میں آئی ہے نا. اچھا اچھا, تو سن نہیں سکے گا. میں نے اسی جملے کو کھول دیا, تو سن نہیں سکے گا. یہی خطبہ پڑھا ہے میں نے. یہ سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, یہ دربار امام حسین سمجھ کے کہہ رہا ہوں. حسین کے قاتل کے دربار میں چل کے نہیں گئی. صاحب پڑھ لوں ایک لفظ, دیتے ہو اجازت؟ بانی ہو آپ بھی, مرشد ہو میرے, پیر ہو, دیتے ہو اجازت ایک لفظ پڑھ دوں؟ 25 یہ پتا کتنی عمر کی تھی باپ کے سامنے. میں ببرلو پڑھ رہا تھا کل. مجھے مومنوں سے ڈر بڑا لگتا ہے, ڈر لگتا ہے مجھے. میں نے ایک جملہ کہا ہے, آخری رات علی نے بیٹی کو بلایا ہے اور بلا کے کہا زینب مجھے سورہ یاسین سنا. یہ کل پڑھا ہے زینب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, اور چپ ہوئی ہے زینب. علی نے کہا آگے پڑھ. سر جھکا کے تھی بابا تیرے سامنے پڑھتے ہوئے شرم. بیٹھا ہے کوئی گنہگار آدمی, نہیں آتا کسی کو ماتم, نہیں آتا تھا. کیوں آئے ہو غریب کے مجلس میں؟ زینب یتیم ہو گئی ہے, تجھے ماتم کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو امیر بن کے بیٹھا ہے. زینب کی چادر اتری ہوئی ہے, بال کھلے ہوئے, سر پہ عید آ گئی ہے. تو بیٹیوں کے ساتھ عید منائے گا. زینب عباس سے پوچھ رہی ہے میں عید کیسے کروں گی؟ تو شرم کر کے ہاتھ مار رہا ہے. تجھے سینہ دیا ہی ماتم کے لیے. زینب نے ہاتھ مار سینے پہ. بابا نور شاہ جی زندگی میں پہلی بار کہہ رہا ہوں, ایک لمحے کے لیے سر اٹھانا اس در کی عزت کا واسطہ. یہی ایک جملہ سننا, پھر تیری مرضی تو سر اٹھانا اٹھا. سیدادہ تیری اجازت سے کہہ رہا ہوں. ادھر زینب نے کہا بابا تیرے سامنے پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. ادھر اونچا رویا, دھاڑے مار کر رویا. علی سجدہ قریب ہے کہ یا علی روتا کیوں ہے؟ یہ خوشی کی بات ہے, کیسی بختوں والی بیٹی ہے, اتنی حیاؤں والی ہے. تجھ جیسے باپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکی. علی فرماتے اس لیے تو رو رہا ہوں, جو میرے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکی وہ شرابی کے سامنے خطبہ کہنا لگی. جو میرے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکی وہ چادر اتار کے خطبہ کیسے دے گی؟ جو میرے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکی وہ ہاتھ بندوا کے رسیاں پہن کے اکبر ذبح کرا کے غازی ذبح کرا کے ماتم 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 واجب ہے تیرے مذہب میں. حوصلہ کر جوان, حوصلہ حوصلہ حوصلہ. سنبھال اپنے آپ کو, سنبھال اپنے آپ کو. حوصلہ. ہائے حسین, ہائے حسین. جان بوجھ کے 10 منٹ بچائے میں نے. پتہ نہیں اگلے سال کون پڑھے کون نہ پڑھے, کوئی ہو تو پڑھے نا. جس جس کی زندگی جس جس کی نوکری لگی ہے وہی پڑھے گا. جان بوجھ کے 10 منٹ بچائے میں نے. 2 جملے مجھے پڑھنے دو. دنیا میں آئیے, سب سے پہلے نانا ملنے آیا. دیکھ مجھے, اگر تجھے رونے کا تیرے اندر شکت ہے تو. نانا نے سینے سے لگایا, سر سے ردا اتاری, بالوں کا بوسہ لیا, آہستہ سے کہا سلام علیکہ یا کعبہ الزرایا. دکھوں کا کعبہ مجھ محمد کا سلام. پتہ نہیں کسی کو پتہ لگا یا نہیں لگا میں نے کیا پڑھا. کوئی مقتل سنتا ہے تم میں سے؟ امیر امیر بندے بیٹھے ہوئے اس لیے ہاتھ نہیں مار رہے سینے. تیری بہن کے سر پہ چادر دیکھنے کے لیے زینب کبھی اس بازار, کبھی اس بازار, کبھی یہ دربار, کبھی وہ دربار. تو ماتم ہی نہیں کر رہا. حوصلہ جواد, حوصلہ حوصلہ حوصلہ. 2 جملے اور پڑھنے دو. علی کی بیٹی نے کہا, نانا نے سلام کیا, دکھوں کا کعبہ مجھ محمد کا سلام. نانا پیچھے تھا, باپ آگے بڑھا. نانا نے دیا تھا سر پہ بوسہ, باپ نے کلائیوں پہ بوسہ دیا. سیدزادے ہوتا ہے شاہ, ایمان سے بتاؤ اس کے بعد کوئی مصائب ہے؟ ہمت علی خان تیری زندگی ہو یار, اتنے بڑی عزاداری کر رہے ہو, اس سے آگے کوئی مصائب ہے؟ باپ نے کلائیوں پہ بوسہ دیا,
اور بوسہ دے کے کہا السلام علیکم یا ام المصائب، مصیبتوں کی ماں مجھ محمد مصیبتوں کی ماں۔ علی کا سلام، نانا کا سلام، بابا کا سلام، پھر آئی ہے ماں۔ نانا نے سر پہ بوسا، باپ نے کلائیوں پہ بوسا۔ میں غیر سید ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ ماں نے کہاں کہاں بوسے دیے، یہاں بوسے، یہاں بوسے، یہاں بوسے، یہاں بوسے، یہاں بوسے۔ میں امتی ہوں، میں نوکر ہوں، میں کنیز کا بیٹا ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تجھے سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے، تجھے سمجھ نہیں آئی میں نہیں پڑھتا۔ ماں بیٹی کو لے کے سیدھی کھڑی تھی، چومتی رہی، اچانک بیٹی کو یوں الٹا کے ایک بوسہ یہاں دے کے ماں نے عائشہ سے کہا السلام علیکم یا شریکۃ الحسین۔ ماتم 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 کر، ماتم کر۔ تو نے صرف بطول کے بارے میں پڑھا اور رکھ علماء کے سر پہ قرآن۔ تجھے پتا تھی صرف بطول کے بارے میں ہے کہ بطول آتی تھی، محمد کھڑے ہو جاتے تھے۔ رکھ علماء کے سر پہ قرآن۔ جب بھی زینب آئی علی احترام کھڑا ہو، تجھے سمجھ نہیں آئی میں نے پڑھ لیا۔ جب زینب آئی حسن کھڑا ہو گیا، جب زینب آئی حسین کھڑا ہو گیا۔ شاہ جی صرف کھڑے ہوتے تھے، پڑھوں پڑھوں۔ جب کبھی باپ کے سامنے آتی تھی نا، یوں کر کے بیٹھتے تھے۔ اور یہی بات زینب کی ماں نے کہی تھی علی سے، یا علی میں دنیا سے جا رہی ہوں، دن میں گھر نہ آیا کرو میری زینب۔ اور کیسی حیا والی بی بی یار بازار چلی گئی، اور کیسی حیا والی بی بی۔ 2 منٹ مجھے اور پڑھنا۔ ہاتھ نہ باندھ، ہاتھ نہ باندھ، حوصلہ کر، حوصلہ کر، حوصلہ مر جائے گا، حوصلہ کر۔ کیسی حیا والی بی بی بازار چلی گئی۔ باپ کھڑا ہوتا تھا، حسن کھڑا ہوتا تھا، حسین، عباس جیسا شیر علی کا ساری زندگی سامنے آئی نہیں۔ حد ہو گئی جب عباس میدان کربلا میں جانے لگے نا، پیغام بھیجا علی کی بیٹی نے، حسین عباس سے کہو گھوڑے پہ بیٹھ کے میرے خیمے میں آئے۔ حسین نے عباس سے کہا عباس میری زینب کہہ رہی ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے خیمے آ، مر نہ جائے کوئی بندہ آج سندھ میں۔ عباس نے ہاتھ باندھ کے کہا میں آپ اس کے خیمے میں کبھی نہیں جاتا، میں گھوڑے پہ بیٹھ کے کیسے چلا جاؤں، میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ زینب کا خیمہ تھا، میرا گھوڑا کو جا۔ عباس نے جواب دیا، زینب در پہ آ گئی، در پہ آ کے فرماتی عباس میں تجھے غازی سمجھ کے نہیں بلا رہی، میں نے سنا ہے جب تو گھوڑے پہ بیٹھتا ہے نا تو علی لگتا ہے۔ عباس میں نے سنا ہے جب تو گھوڑے پہ چڑھتا ہے نا تو علی لگتا ہے۔ عباس ماتم کیوں نہیں کرتا؟ عباس میں نے سنا ہے جب تو گھوڑے پہ بیٹھتا ہے نا تو علی لگتا ہے۔ عباس میں نے سنا ہے میرا باپ علی خیبر میں بڑا پیارا لگتا تھا۔ عباس ایک بار گھوڑے پہ بیٹھ کے آ، میں دیکھوں میرے باپ علی کی جوانی کیسے تھی۔ عباس میں دیکھوں، ماتم ماتم کرنا، چیرا پیارا نہ کرنا، پتہ نہیں کہاں ہو کل کی مجلس میں۔ حوصلہ 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 حوصلہ، دعائیں مانگ، دعائیں مانگ، جھولی پھیلا، جھولی پھیلا، جھولی پھیلاؤ۔ جس بندے کی دعا رکی ہوئی ہے، جو جملہ پڑھنے لگے وہ جھولی پھیلاؤ۔ میں نے سنا ہے عباس تو علی لگتا ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا باپ علی کیسا، جس کے اجلال میں علی اٹھتا تھا، حسن اٹھتا تھا، حسین اٹھتا تھا، جس کے خیمے میں عباس پوری زندگی نہیں گیا۔ حسین کی شہادت کے بعد 3 بار مسلمانوں نے علی کی اس بیٹی کو تازیانوں سے پرسا دیا۔ ختم ہو گئی بھائی، آخری جملہ۔ 3 بار علی کی اس بیٹی کو، پتہ نہیں میں ایک پڑھوں نہ پڑھوں، پتہ نہیں ایک پڑھ لوں، پتہ نہیں 2 پڑھوں، پتہ نہیں 3 پڑھوں، تیرا حوصلہ ہے، تیری سکت ہے، پڑھنے نہیں دیتے لوگ، ایک بھی پڑھ لوں تو بڑا ہے۔ 3 بار، پہلی بار جب چاروں طرف سے آگ لگی خیموں میں، بالکل غلط پڑھا جاتا ہے ممبر پہ، ایک خیمے میں آگ لگی، دوسری میں چلی گئی، دوسری میں لگی، تیسری میں لگی، چوتھی میں نہ چاروں طرف سے خیموں میں آگ لگی، آگ لگی ہوئی تھی چاروں طرف خیموں میں۔ علی کی بیٹی کے سر پہ چادر تھی، علی کی بیٹی نے محسوس کیا ہے شمر نیزہ لے کے، دوسرے ہاتھ میں تازیانہ لے کے، نہیں پڑھوں گا اس سے آگے، بس مرشد یہی چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو رو تیری مرضی، تو نہ رو تیری مرضی، میرا اپنا جگر پھٹتا ہے، مر جاؤں گا میں، نہیں پڑھ سکتا اس سے آگے۔ اچھا یار تمہارے گھر میں بھی موت فوت ہوتی ہے، ایمان سے بتاؤ لوگ تازیانے لے کے آتے ہیں پرسا؟ سردار ہو ایمان سے بتاؤ کسی کے گھر نیزہ لے کے بھی کوئی جاتا ہے پرسا دینے؟ زینب
के 72 मारे गए मुसलमान, एक हाथ में नेजा लेके, एक हाथ में ताजियाना लेके। अली की बेटी को पुरसा देने आए। अली की बेटी के साथ चादर थी, पुरसा बर्दाश्त कर रही थी। अली की बेटी चारों तरफ आग लगी थी। अली की बेटी ने महसूस किया शिमर अली की बेटी की चादर उतारना चाहता। अली की बेटी को चादर हुसैन से भी ज्यादा प्यारी थी। अब कोई मरता तो मर जाए। अली की बेटी ने सर पे हाथ रखा, शिमर ने ताजियाना निकाला, ताजियाने बरसाने शुरू किए। ज़ैनब के इस हाथ से लहू शुरू हुआ। अली की बेटी ने ये हाथ रखा, इस कुत्ते के बच्चे ने ताजियाने मारे, इस हाथ से लहू शुरू हुआ। ज़ैनब ने ये बाजू रखा, इस हरामी ने ताजियाने मारे, इस बाजू से खून शुरू हुआ। और कोई मरना चाहिए यार, करना मातम, इस बाजू से खून शुरू हुआ। ज़ैनब ने ये बाजू रखा, जब इस बाजू से खून शुरू हुआ, फिर फराज की तरफ मुंह किया, मुंह करके कहती अब्बास, और मेरा लहू नहीं रुकता, और गाजी मेरी चादर, और अकबर की जागीर में मातम, अकबर की जागीर। एक लफ्ज की इजाजत, पढ़ लूं एक लफ्ज की इजाजत, बस मुमताज खत्म। आखिरी जुमला, ना मैं पढ़ सकता हूं ना तू सुन सकता जी, ना पढ़ू। सही ज्यादा है, मुझे कहते हैं ना पढ़, इससे आगे नहीं सुना जाता। तो भिक्षा ले, मैंने किताबें बंद कर दी हैं, मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूं। मुझे सिर्फ कुरान सर में रख के बता, तुझसे सुना नहीं जाता। सज्जाद ने देखा कि मुझे बता, तुझसे सुना नहीं जा रहा। सज्जाद ने माँ के सर से लहू बहते कैसे देखा होगा, और सज्जाद ने ज़ैनब को ताजियाने लिखते कैसे देखे होंगे, और सज्जाद ने अली की बेटी को जमीन पे गिरते, हौसला हौसला मर जाएगा, हौसला मर जाएगा, हौसला कर। हाय हुसैन, हाय हुसैन, पानी पिलाए, चले जाए थे। एक जुमला और पढ़ने दे मुझे, कोई पता नहीं जिंदगी का। हाय गरीब, एक जुमला पढ़ने दे, नहीं की इजाजत देते, सिर्फ मुझे दूसरा ताजियाना पढ़ने दे, तीसरा नहीं पढ़ता। तू नहीं सुन सकेगा तीसरा ताजियाना। चारों मिंबर छोड़ के 11 मुहर्रम को गरीबों का काफिला चला है करबला के जंगल से। शिमर ने हारिस अपने नौफल को बुलाया, बुला के उसे कहता है, हारिस ये मेरा ताजियाना है, तुझे इसके इस्तेमाल की इजाजत है। ज़ैनब के मेहमान मारे गए, मेजबान मारे गए, अब्बास मारा गया, अकबर मारा गया, कासिम मारा गया, हुसैन मारा गया। कोई तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई तुझे रोकने वाला नहीं, कोई तुझे मना करने वाला नहीं। ये ताजियाना मेरा है, तुझे इसके इस्तेमाल की इजाजत है। तू शाम में जो इनाम कहेगा मैं ले दूंगा। आज 11 मुहर्रम है, 2.5 महीने बाद शाम का दरबार आएगा, जो इनाम तू कहेगा मैं ले दूंगा। काम बस इतना है, 2.5 महीने के सफर में अली की बेटी सोए ना। 2.5 महीने के पता नहीं कोई वक्त बंदा है जो इस वक्त पे रोया नहीं। ये कमीना कहते हैं काम बस इतना है, काम बस इतना है। 2.5 महीने के सफर में अली की बेटी सोए ना। इस हरामी ने ताजियाना संभाला, सकीना फूफी के करीब आई, हाथ बांध के कहा, अम्मा तुझे अकबर की जवानी का वास्ता सोना नहीं, अम्मा तुझे चचा अब्बास के बाजुओं का वास्ता सोना नहीं, अम्मा तुझे अपनी माँ के पहलू का वास्ता सोना नहीं। 11 मुहर्रम को काफिला रवाना हुआ। 12 मुहर्रम, 13 मुहर्रम, 15 मुहर्रम, 20 मुहर्रम, 30 मुहर्रम, 20 सफर, 24 सफर, 44 दिन 44 रातें अली की बेटी नहीं सोई। मेरा कहना ही मत खाना आसान, लोगों का सुनना आसान। घर में जाके किसी बेटी से पूछना कितना जाग सकती है। 44 दिन 44 रातें अली की बेटी नहीं सोई। आप फरमाते 44 दिन के बाद किसी दरख्त से मेरी माँ ने सर लगाया। मेरी माँ के हाथ यूं बंधे हुए थे, मेरी माँ की आंखें बंद हुई, मेरी माँ को नींद आ गई, शिमर की निगाहें पड़ गई। इसने हाथा, मैंने कहा था ना अली की बेटी सोए ना। इस कुत्ते के बच्चे ने अपने सामान से ताजियाना निकाला, ये हरामी घोड़े पे बैठा। सकीना की नजर पड़ गई, बच्ची दौड़ी फूफी को जगाने के लिए। वो बच्ची थी, ये जवान था, वो पैदा थी। तू मर क्यों नहीं जाता, मातम क्यों नहीं करता, मर क्यों नहीं जाता मातम करते करते। वो बच्ची थी, ये जवान था, वो पैदल थी, ये घोड़े पे था, वो जख्मी थी, ये सेहतमंद था, वो प्यासी थी, ये पानी पिए हुए था। इससे पहले कि सकीना ज़ैनब को जगाती, इसका ताजियाने वाला हाथ उठा, इसका हाथ नीचे आया, इतने जोर से तड़पी ज़ैनब, लोहे के जंजीर टूट गए। अली की बेटी ने दोनों हाथों का प्याला बनाया, सर से ताजा खून शुरू हुआ। खून भरा प्याला लेके ज़ैनब उस घोड़े के करीब आई जिसकी गर्दन में अब्बास का सर था। यूं खून उछाल के कहा, गाजी मुझे इस दिन
کوئی سال ثواب کی مجلس نہیں نادر حسین مرحوم ان کو آل محمد کی قدموں میں جگہ عطا فرما. میرے اللہ یہ تیرے عاشق حسین کے عاشق ہیں, ان میں سے کسی نے اکبر کو زمین سے اترتے دیکھا نہیں, ان میں سے کسی نے زینب کو تازیانہ لگتے دیکھا نہیں. میرے اللہ ان میں سے کسی نے سجاد کو دیکھا نہیں. میرے اللہ ان میں سے کسی نے سجاد کو کہتے دیکھا نہیں مجھے چادر دو. ڈاکٹر محمد ابراہیم کو مولا بچہ عطا فرما. مولا تجھے اس ماں کا واسطہ جو آدھی آدھی رات کو اٹھ کے کہتی تھی اصغر اور تیری لاری کا وقت ہو گیا اور تیرے جھولے کا وقت ہو گیا, میرا لال ماں کہاں ڈھونڈے. میرے اللہ میرے بھائی طاہر شاہ کی زندگی دراز فرما. میرے اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی حاجتیں پوری فرما. خان ہمت علی خان صاحب کو, بھائی کوثر کو اور عزت عطا فرما. کس کس کی دعا مانگوں گا؟ سارے ہاتھ اٹھا لو, آج کے مصائب کا واسطہ سارے ہاتھ اٹھا لو. میرے اللہ تجھے علی کی بیٹی کی اس چادر کا واسطہ جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. میرے اللہ تجھے اکبر کی اس جوانی کا واسطہ جس میں برچھی لگ گئی. میرے اللہ تجھے عباس کے ان بازوں کا واسطہ جن کے بعد زینب غریب ہو گئی. میرے اللہ تجھے سکینہ کے ان کانوں کا واسطہ جن کا لہو نہیں رکا. میرے اللہ تجھے زمانے کے اس امام کا واسطہ جو پردے میں لہو رو رہا ہے. میرے اللہ یہ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں میں ان کی دعائیں نہیں جانتا, ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے. میرے اللہ ان آنسوؤں کا صدقہ زمانے کے امام کا جلد ظہور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میرے بھائی ممتاز کی نوکریاں مالک